سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے جس کو آیت معراج کہتے ہیں۔ اکثر آپ شب معراج میں اس آیت کے متعلق اس کی تشریح اور توضیح علماء سے سماعت کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے پیرائے میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر مسجد اقصی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا بیت المقدس کے اطراف میں اللہ نے برکتیں کیوں رکھی ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی کے اطراف میں اللہ نے برکت رکھنے کا اعلان فرمایا، لیکن سوال ایک یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مقامات پر اللہ نے کیوں برکتیں رکھی ہے، کیا وجہ ہے اللہ نے اس مقام پر جو برکتیں رکھی ہے؟ تو اس کی وجہ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بمن دفنا حولہ من الانبیاء والصالحین، فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے اطراف میں برکتیں اس لیے رکھی ہے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء کرام کو اور خدا کے بہت سارے نیک اور صالحین بندوں کو اس مقام میں دفن کیا گیا۔ وہاں پر اللہ کے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، خدا کے انبیاء، خدا کے صالحین، خدا کے نیک بندے وہاں آرام کر رہے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے نبیوں کے مزارات ہے، خدا کے صالحین کے مزارات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی برکتوں کو نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی اس آیت مبارکہ سے کہ جہاں پر خدا کے نیک بندے آرام کرتے ہیں وہ مقام برکتوں والا مقام ہو جاتا ہے۔ جہاں پر صالحین آرام فرماتے ہیں، خدا کے نیک بندوں کی جہاں پر مزارات ہے، مزارات اولیاء کے پاس، مزارات انبیاء کے پاس وہ معمولی جگہ نہیں ہوتے بلکہ وہ برکتوں والے مقام ہوا کرتے ہیں، وہاں پر خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے آج آپ اور ہم اولیاء اللہ کی مزارات کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین کی مزارات کے پاس جاتے ہیں، بارگاہوں کو جاتے ہیں، خدا کے مقربین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر اللہ کی برکتیں ہوا کرتی ہے۔ اس خطہ زمین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے جس خطہ سرزمین پر اللہ کے نیک بندے آرام کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں ہم نے مسجد اقصی کے اطراف میں برکتیں رکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی وہ تو مسجد تو برکت والی ہی ہے، لیکن اس کے اطراف کی جگہ میں اللہ کے نبیوں کی رہنے کی جگہ ہے، خدا کے صالحین نیک بندے وہاں آرام کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں پر برکتیں رکھی ہے، اسی لیے لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات اور اللہ کے نیک بندوں کے مقامات جہاں پر خدا کے نیک بندے آرام فرماتے ہیں وہ مقام برکت والا مقام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر صالحین کے مزارات ہے، انبیاء کرام وہاں پر رہتے ہیں، فرشتوں کا نزول وہاں پر ہوتا ہے، اسی لیے وہ مقام برکت والا مقام ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے مقام جو برکت والا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے، وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے،
خدا کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس جاتے ہیں، اور بعد جب برکتوں کی